حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے ہاں پیدا ہوئے، آپ کے والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب دنیا میں نہیں تھے، تو آپ پیدا ہوئے تب بھی یتیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، اور آپ کا انتقال 18 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ زیادہ عمر نہیں تھی، 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کے ہاں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کے جتنے چچا تھے خوش ہوئے، اس میں ابو لہب بھی بہت خوش ہوئے کہ ہمارے یہاں بھتیجا ہے، ہمارے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اب اس کا باپ موجود نہیں ہے تو باپ کی جگہ پہ ہم ہیں۔ ایسے موقع پر چچا کو خوشی ہوتی ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ بہت خوش ہوئے، اور ابو لہب کو ان کی ایک باندی تھی جس نے آ کر بتایا کہ آپ کے ہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو اتنے خوش ہوئے ابو لہب، یہ خوش خبری سنتے ہی اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کیا، اور ابو لہب نے کہا اپنی باندی سویبہ کو کہ تم آزاد ہو۔ عام طور پہ ہمارے لفظ نقل کیا جاتا ہے صوبیہ، اس باندی کا نام صوبیہ نہیں تھا، باندی کا نام تھا سویبہ۔ صحیح بخاری میں بھی سویبہ کے لفظ ہے، سویبہ مشہور صوبیہ ہے، تو باندی کا نام سویبہ تھا۔ تو ان انگلی کے اشارے سے ایسے کہا تو آزاد ہے، سویبہ باندی آزاد ہو گئی۔ بعض لوگ اس سے ایک روایت بیان کر کے میلاد النبی منانے پر اور وہاں دیگیں چڑھانے پر، لنگر کھلانے پر دلیل پیش کرتے ہیں، اور دلیل میں صحیح بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے، فلما مات ابو لہب، ابو لہب فوت ہو گئے، وَأُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، تو ان کے رشتہ داروں میں سے بعض نے ابو لہب کو خواب کے اندر دیکھا، بِشَرِّ حِیبَةٍ، بڑی مکروہ اور گندی حالت میں، یعنی ناپسندیدہ حالت میں دیکھا کہ تکلیف کے اندر ہے۔ تو جس نے خواب میں دیکھا ابو لہب کا رشتہ دار تھا، اس نے پھر ابو لہب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا، تو نے کیا دیکھا ہے، موت کے بعد تیرے ساتھ معاملات کیا ہوئے، ابو لہب سے پوچھا۔ تو ابو لہب نے کہا میں نے اور تو کچھ نہیں دیکھا، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا۔ پوچھا کہ ماذا لقیتا، تجھے کن حالات کا سامنا پڑا؟ اس نے کہا لم القا بعدکم، میں نے تمہارے جانے تم سے الگ ہونے کے بعد کوئی اچھی حالت نہیں دیکھی، ہاں البتہ ایک بات میں نے دیکھی کہ یہ جو میری باندی ہے جس کو میں نے آزاد کیا تھا، الا انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبہ، میں نے جب اپنے بھتیجے کی خبر سنی اور سویبہ باندی کی زبان سے سنی تو میں نے اس کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا، تو مجھے اتنا تھوڑا سا پانی ملا پینے کے لیے، تو باندی کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا پانی ملا۔ بعض روایات ثابت ہوتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان جو جگہ ہے یہاں سے کچھ پانی انہیں پیا، تو کہتے ہیں دیکھیں اس نے باندی کو آزاد کیا جس انگلی کے اشارے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، تو ابو لہب کو جہنم کے عذاب میں پانی ملا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ولادت پہ خوشی منانے پر انسان کو بہت کچھ ملتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ خواب دیکھنے والا مسلمان نہیں، کافر ہے، اور جو مرا ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب اگر کافر کو کافر خواب میں دیکھے تو یہ خواب کون سی دلیل حجت بنتی ہے؟ پھر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر خواب کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، بلکہ سویبہ باندی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کے طور پر پیش کیا ہے کہ سویبہ باندی نے حضور کو دودھ پلایا تھا، اور ساتھ ایک خواب بھی پیش کر دیا ہے۔ تو حضرت امام بخاری نے اس خواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن پر بطور دلیل کے پیش نہیں کیا۔ اس دھوکے کے اندر کبھی نہیں آنا۔ اس پر ایک سوال ذہن میں رکھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت ہے جو گفتگو کے دوران سوالوں میں اس کو صاف کرتا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ یہ جو
بات کی جاتی ہے ابو لہب کو اپنی باندی سویبہ آزاد کرنے کی وجہ سے جہنم میں پانی ملا ہے اور پانی پیا ہے۔ اس پر سوال، اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو اس پر ایک سوال ہوگا، وہ کیا؟ قرآن کریم میں ہے کہ کافر دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کرتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کی قیامت کے دن کوئی حقیقت نہیں۔ کافر دنیا میں صدقہ دے، زکوٰۃ دے، نماز پڑھے، حج کرے، ان نیک اعمال پر اس کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا، جنت میں کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا اس کے بدلے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے ہوتے ہوئے نیک اعمال اللہ کے قبول نہیں ہوتے۔ کسی بھی نیک عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آدمی کے اندر ایمان ہو تو نیک عمل قبول ہوتا ہے، اگر ایمان نہ ہو تو نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو ابو لہب کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، قرآن کریم میں ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو جس شخص کا کفر پہ مرنا یقینی ہے، اگر یہ اس کا باندی کو آزاد کرنا نیک عمل ہو بھی تو نیک عمل پر کافر کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس لیے یہ دلیل بالکل بے بنیاد ہے اور اس کی بنیاد پر اگلے معاملات چلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر میں سوال کرنے لگا ہوں کہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ ابو لہب کو جہنم میں اس باندی کو دنیا میں آزاد کرنے کی وجہ سے پانی نہیں ملے گا کیونکہ کافر تھا اور کافر کو نیک عمل پر اجر نہیں ملتا، تو اس پر سوال یہ ہوگا حضرت ابو طالب، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، تمام اہل جہنم سے ان کو ہلکا عذاب ہوگا، آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس کی وجہ سے ان کا سر اور دماغ ہنڈیا کی طرح یہ ابلنا شروع ہوگا۔ تو اگر نیک عمل کی وجہ سے کافر کو جہنم میں کوئی اجر نہیں ملتا تو پھر حضرت ابو طالب کا سب سے آسان عذاب، یہ عذاب ہلکا کیوں ہوگا؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ ہوتا ہے نیک عمل کا۔ اس کے محدثین نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ ہے کہ نیک عمل کی وجہ سے کوئی مزید نعمت ملنا الگ ہے، اور کافر ہو اور اعمال اچھے ہوں، اور ایک کافر ہو اور اعمال برے ہوں۔ کافر اور برا کافر، زانی، شرابی، سود خور، ایسا کافر، اس کا عذاب زیادہ ہوگا، اور ایسا کافر جس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہیں ہے جہنم میں تو ہمیشہ رہے گا، لیکن مزید گناہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ تو نیک عمل کی وجہ سے کوئی راحت ملنا الگ بات ہے، اور گناہ کم ہونے کی وجہ سے عذاب کا کم ہونا یہ الگ بات ہے، اس لیے اس کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض محدثین فرماتے ہیں کہ کافر اگر نیک عمل کرے تو اس کی وجہ سے اس کو کوئی نعمت، راحت یہ تو جہنم میں نہیں ملے گی، لیکن ابو طالب کی یہ خصوصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق کی وجہ سے، اور خصوصیات کا باب یہ شریعت میں چلتا ہے کہ عام قانون الگ ہوتا ہے اور کسی ایک خاص بندے کے لیے خصوصی حکم الگ ہوتا ہے۔ کافر کے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں راحت ملے ایسا نہیں ہوتا، قرآن کریم کا ضابطہ ہے، اور ابو طالب کو راحت ملی ہے یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اگر ابو لہب کو لونڈی آزاد کرنے کی وجہ سے کچھ پانی مل جائے تو یہ ان کی خصوصیت ہے۔ خصوصیات سے کبھی قانون نہیں بنا کرتے اور نہ ہی قانون بدلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ساری باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔